السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ سینٹ برنارڈ کا منصوبہ بظاہر تو ناکام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن شہنشاہ لوئس سے تنہائی میں اس طرح ملا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ فرانس اپنے مذہبی پیشوا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا، اور سینٹ برنارڈ نے اس کے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ قسمت نے اس ریاکار منافق پادری کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ شہنشاہ فرانس کے پوچھنے پر سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک ہچکیوں سے روتا رہا، پھر اس نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں لوئس ہفتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی، اس بزدلانہ فیصلے سے عیسائیت کے وقار اور جلال کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مقدس پیشوا اپنے اس بیان کی وضاحت فرمائیں۔ شہنشاہ فرانس نے کس قدر حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ابھی سینٹ برنارڈ جواب دینے ہی والا تھا کہ لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نیلگی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی، اور یہ اس شراب کا اثر تھا جو ملکہ ایلیز بہت دیر سے پی رہی تھی، اور وہ شاہی خاندان میں ایک بلا نوش عورت تھی۔ اس کی بدکاریوں کے افسانے فرانسی محل کی چار دیواریوں سے نکل کر عمرہ اور فوجی سالاروں تک پہنچ گئے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنی بیوی کی سیاکاریوں سے باخبر تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکہ ایلیز کو ٹوک سکے۔ لوئس ہفتم کو اس حالت میں اپنی بیوی کا آنا سخت ناگوار گزرا تھا، مگر وہ سینٹ برنارڈ کے سامنے تماشا بنانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ ملکہ ایلیز کو دیکھتے ہی سینٹ برنارڈ احتراماً کھڑا ہو گیا، مگر اگرچہ ملکہ ایلیز کو اپنی مذہبی پیشوا کی عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ شہنشاہیت کے غرور میں ہر شخص کو اپنے سامنے خم دیکھنا چاہتی تھی۔ ملکہ ایلیز نے مخمور آنکھوں سے سینٹ برنارڈ کی طرف دیکھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ مقدس پیشوا، بیٹھ جاؤ۔ ملکہ ایلیز کی آواز شراب کے اثر سے لڑکھڑا رہی تھی۔ شہنشاہ فرانس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا اور دوبارہ سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، مقدس پیشوا، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سینٹ برنارڈ نے بیٹھتے ہوئے، شہنشاہ جرمنی کی ناکامی واپسی کے بڑے خوفناک نفسیاتی نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطین اور یروشلم کے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور دوسری طرف مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوگا۔ شہنشاہ جرمنی کے فرار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شاہ فرانس لوئس ہفتم نے نہایت متکبرانہ لہجے میں کہا، میں اکیلا مسلمانوں کے لیے کافی ہوں، ہمارا جنگی مہم ہر حال میں جاری رہے گا۔ سینٹ برنارڈ کے چہرے پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت یارانہ لہجے میں شہنشاہ فرانس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں عیسائیت کا پرچم بھی بلند ہے۔ شہنشاہ جرمنی جیسے حکمران پیٹھ موڑ لیں، مگر جب تک آپ موجود ہیں صلیبی سپاہیوں کا خون کبھی سرد نہیں ہوگا۔ سینٹ برنارڈ ایک منہ سے اپنی بے پناہ تعریف سن کر شہنشاہ لوئس نے مقدس پیشوا کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سینٹ برنارڈ کی چال ایک بار پھر کامیاب ہو گئی تھی، وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور شہنشاہ فرانس کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کے جاتے ہی ملکہ ایلیز نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ آپ بھی کسی کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ شراب کے اثر سے ملکہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنی سلطنت عیش و آرام چھوڑ کر دوسروں کے علاقوں میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، ان پادریوں کا کیا ہے؟ مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں اور صرف تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ سینٹ برنارڈ ایسا نہیں ہے۔ شہنشاہ فرانس نے اس شعبدہ باز کا دفاع کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ وہ اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر ہمارے ساتھ در بدر مارا پھر رہا ہے۔ ملکہ ایلیز کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر شراب کا اثر بڑھتے بڑھتے ہی اس کے ذہن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر وہ کمرے کے فرش پر لیٹ گئیں اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئیں۔ شہنشاہ لوئس نے نفرت آمیز نظروں سے ملکہ ایلیز کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد یہ خبر اڑتے اڑتے شام بھی پہنچی کہ عیسائیوں کا 9 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر ایشیا کو چک پر قبضہ کرنے کے لیے سلجوقیوں کے علاقے سے گزرا تھا، مگر سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کو ناکام و نامراد لوٹنے پر مجبور کیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے فوری طور پر ولی کنیا ترکی کے نام ایک خط تحریر کیا، میرے محترم بھائی، تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یروشلم اور ایڈسیا میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قوم میں گاڈفرے بالڈون اور جولسن ثانی جیسے وحشی و خونخوار لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے پورے ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر جنونی صلیبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرا اور تمہارا درمیان طویل جغرافی فاصلہ حائل ہے، لیکن میری دعائیں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حق اللہ تعالیٰ
حق اللہ تعالیٰ تمہیں ایک محافظ اسلام کی حیثیت سے تادیر سلامت رکھے۔ تمہارا دینی بھائی سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان مسعود اول کے نام مبارکباد کا خط ارسال کر کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے فوجی سرداروں اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور فرانس جرمنی کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے حاضرین مجلس سے پوچھا، آپ کے خیال میں شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنیڈ کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ یوسف کا حقیقی چچا اسد الدین شیرکو اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ اس وقت اسد الدین شیرکو کی سیاسی حیثیت یہ تھی کہ وہ دربار سلطانی میں سب سے زیادہ بااثر سردار تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اسد الدین شیرکو کو اپنے معتمد خاص سمجھتے تھے۔ سلطان عادل فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ توسیع سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر کچھ ایشیائی علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا بظاہر ان کے کوئی اور عزائم نظر نہیں آتے۔ پھر اسد الدین شیرکو کے بھائی نجم الدین ایوب اور دوسرے سرداروں نے بھی کم و بیش اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں نوعمر یوسف اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان ذیشان میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کی لشکر کشی کو محض حواس ملک گیری نہیں سمجھتا۔ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان ذیشان میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے لشکر کشی کو محض حوث ملک گیری نہیں سمجھتا، در پردہ ان کے مذہبی عزائم بھی ہیں۔ درباری عمرا نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جان دیدہ سرداروں کے رائے سے اختلاف کر رہا تھا۔ خود سلطان نور الدین زنگی بھی یوسف کے خیالات پر متعجب تھا۔ یوسف، تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل بھی رکھتے ہو؟ نہیں سلطان عادل، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا، یوسف نے نہایت سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ دوسرے سردار بھی اس نوجوان کی بات سننے کے لیے ہماتن گوش ہو گئے۔ میں کچھ دن پہلے اپنے استاد محترم قاضی ابن رسول کی خدمت میں حاضر تھا، یوسف نے باوقار لہجے میں کہا۔ میں نے استاد گرامی سے عرض کیا کہ ہمارے یہود بھی اہل کتاب ہیں اور نصاری بھی ہیں، ہم ان کے رسولوں پر صدقے دل سے گواہی دیتے ہیں اور شہادت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی ہمارے رسول سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فوجی مجلس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں استاد محترم نے فرمایا کہ یوسف نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کی فطرت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تم تو ہمیشہ کے عہد کر کے توڑ دینے والے ہو۔ پھر ایک مقام پر دونوں قوموں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودی و نصار تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ یہ کہہ کر یوسف نے دوبارہ سلطان نور الدین محمود زنگی کو مخاطب کر کے کہا کہ سلطان عادل، میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی حوث ملک گیری کے علاوہ کچھ اور بھی عزائم رکھ، ان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد سے مٹا دینا ہے۔ اللہ سلطان مسعود کے درجات بلند کرے کہ اس نے صلیبیوں کے اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر آیات الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن رسول کا شاگرد ہونے کے سبب یوسف نے بڑی پر اثر تقریر کی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی یوسف کے دانش مندانہ خیالات کی بہت تعریف کی اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں ظاہر کیا۔ شعبہ باز سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں سے ایڈسیا کی شکست کا انتقام لینے اور نکیا سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ لوئس ہفتم نے اپنی نئی جنگ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ اس نے اپنے 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کرتی تھیں۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے، ان کی جگہ نئے سردار لے جایا کرتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جیفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس فوج میں ملکہ ایلیز بھی شامل تھا۔ لاؤڈسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جیفری کو حکم دیا تھا کہ تم سامنے کے بلند پہاڑ کو
کی چوٹی پر پہنچ کر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ ملے۔ سالار جفیری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کھڑا ہو گیا۔ ملکہ ایلیز نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ پہاڑ کے نشیب میں اسے انتہائی سرسبز اور شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ ملکہ ایلیز نے اپنے فوجی سالار جفیری ڈیرکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ بابا داغ کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ سالار جفیری نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا، میں بھی ملکہ فرانس ہوں۔ ایلیز بری طرح متشر ہو گئی اور اپنی فوجی سالار پر برس پڑی، میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں ہوں۔ تو تم نے سنا؟ سالار جفیری ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج لے کر کوہ بابا راغ کے نشیبی علاقے میں اتر گیا۔